الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ سیما امامنا العسکری و لا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ برادران ایمانی و خواہران گرامی، اہلیان اسلام و ایمان، یوم تولد شہنشاہ سامرہ حضرت امام ابو محمد حسن العسکری سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد کے ساتھ آپ کا یہ خادم سخاوت حسین سندرالوی المہدی ٹی وی سے حاضر خدمت ہے۔ عرصہ دراز کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں کہ آج یوم ولادت بابا قائم علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد، ان کے خانوادہ محترم کے صدقے میں آج کی عید کی خوشیوں میں سے ایک خوشی مجھے اور آپ کو یہ نصیب فرمائے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کی باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ تمام ناظرین و ناظرات کو اللہ ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں انحائے عالم میں کل اور آج جشن منائے گئے اور منائے جا رہے ہیں، اللہ ان جشنوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان جشن کو، خدمت گزاران مکتب تشیع کو، علماء کرام کو، ذاکرین کو، منقبت خانوں کو اللہ اجر و جزا عنایت فرمائے۔ شہنشاہ سامرہ کے صدقے میں پوری دنیا میں امن قائم ہو اور مظلوموں کی داد رسی ہو اور ظالموں کی ہمیشہ کے لیے بیخ کنی۔ آج ہماری گفتگو بہت طویل نہیں ہوگی، چند پوائنٹ آج ہم آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنا چاہیں گے۔ اولاً تو ہم یہ عرض کریں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ان اماموں میں سے ایک ہیں کہ جن کی ولادت تو یقیناً مدینہ منورہ میں ہوئی، مگر ارتحال و استشہاد وطن میں نہیں ہوا بلکہ سامرہ کی سرزمین میں ہوا۔ 232ویں سال ہجرت کے 8 یا 10 ربیع الثانی کو امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ آپ کے آباء و اجداد سب کے سب الحمدللہ حضور پاک سے لے کر امام
علی نقی علیہ السلام تک معصوم تھے، عالم علم لدنی تھے۔ ان میں سے دو ہستیاں نبی کریم اور بی بی پاک خاتم الانبیاء سیدۃ النساء تھیں، اور باقی سارے کے سارے بشمول ان کے فرزند ارجمند کے 12 کے 12 ہمارے اثنا عشریوں کے معصوم منصوص من اللہ حجج اللہ علی الخلق اجمعین ائمہ اطہار تھے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو مدینہ سے اس لیے بلوایا گیا کہ حکمائے بنی عباس یہ چاہتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو، امام علی نقی الحادی علیہ السلام کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو، ان چاروں اماموں کو بغداد اور سامرہ میں بلانے کا ہدف یہ تھا، اور بعد میں سامن الحجج کو مشہد مقدس، تاکہ یہ ذوات مقدسہ اپنے فالورز میں آزادانہ طور پر اثر نہ کر سکیں اور مالیات اکٹھے نہ ہو سکیں۔ ظاہراً تو یہ بہانہ بناتے تھے کہ ہم اپنے ابناء اعمام کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں، حقیقتاً ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی تبلیغ آزادانہ طور پہ نہ ہو۔ تبھی تو یا تو ان تمام ذوات مقدسہ کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا رکھا گیا یا نظر بند رکھا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام نامی حسن ہے، اور یہ سین پر شد نہیں ہے، حسن نہیں ہے جو عموماً ہمارے لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ حسن ہے۔ حسن صفت مشبہہ ہے۔ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ معصومین میں پہلے حسن تھے علی و بطول کے فرزند، اور آخری حسن تھے امام عسکری سلام اللہ علیہم اجمعین۔ صفت مشبہہ میں اور اسم فاعل میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اسم فاعل کی صفت کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، مگر صفت مشبہہ کی صفت ہمیشہ ہوتی ہے۔ خاطب جب خطاب کر رہا ہوگا تو خاطب ہوگا، ضارب جب مار رہا ہوگا ضرب یہ تو ضارب ہوگا، شریف سو رہا ہوگا تو بھی شریف ہوگا، جاگ رہا ہوگا تو بھی شریف ہوگا، چل رہا ہوگا تو بھی شریف ہوگا، بیٹھا ہوگا تو بھی شریف ہوگا۔ حسن صفت مشبہہ ہے، یعنی جو دنیا اور آخرت میں خوبصورت رہیں، یا وہ ہستیاں جو ہر حال میں خوبصورت رہیں، اضمحلال حالات کی وجہ سے ان کے حسن میں فرق نہ آئے، انہیں حسن کہا جاتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 29 سال ہے، آپ کا عملی طور پہ عرصہ امامت 6 سال ہے، یعنی کل عرصہ تبلیغ 6 سال ہے۔ آپ کے القاب میں ایک لقب زکی ہے، زکی زکوٰۃ سے ہے، یعنی جس میں بڑھوتی ہو۔ زکوٰۃ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو رہا ہے، حالانکہ خدا مال کو زیادہ کرنا چاہتا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی زکی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی زکی ہے۔ وہ زکی اس لیے ہیں
کہ حسنیوں تبائیوں کی شکل میں، حسن مثنیٰ کی اولاد کی شکل میں بر صغیر تک ان کی اولاد پہنچی، نمو ہوئی، اضافہ ہوا ان کی اولاد میں۔ اور یہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام ذکی ہیں، ایک شے طول میں بڑھتی ہے، ایک عرض میں بڑھتی ہے۔ طول میں بڑھنا یعنی اولاد زیادہ ہونا، قیامت تک اولاد کا ہونا، کیونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مصداق الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان کی نسل قیامت تک ہے، خیر کثیر ہے۔ پہلے حسبی نسبی سید امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور یہ امام حسن عسکری اس لیے ذکی ہیں کہ ان کے بیٹے کی عمر بھی بڑھے گی، غیبت کا زمانہ بھی بڑھے گا، اور ان کی رعیت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ عرض میں اس لیے یہ ذکی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے القاب میں ایک سراج بھی ہے، یعنی سورج، چراغ، دیا، منبع نور۔ اسی طرح ایک لقب نقی بھی ہے، حالانکہ ان کے والد بزرگوار بھی نقی ہیں، ان کا بھی ایک لقب نقی ہے۔ اسی طریقے سے ایک لقب امام کا عسکری ہے، یہ بھی باپ بیٹے دونوں کا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ ایک عسکر محلہ تھا جس میں دونوں باپ بیٹا رہتے تھے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حاکم بنی عباس نے 90,000 کے تازہ دم دستے ترک سے منگوائے، امام کو مرعوب کرنے کے لیے بلوایا تاکہ امام کے سامنے رعب و دبدبہ قائم کیا جائے۔ امام علیہ السلام تشریف لائے، جب پریڈ ہونے لگی، حاکم بنی عباس نے 6 حاکم گزرے ہیں، معتصم، معتضد، مستعین، متوکل، معتز، مہدی باللہ۔ آپ کے القاب میں بعض لقب وہ بھی ہیں جو ان کے دشمنوں نے چرا لیے۔ یہ جو حاکم بنی عباس ہے، یہ دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کے چہرے پر کوئی مایوسی نہیں آتی۔ سرکار فرماتے ہیں، مفہوم کلام ہے، اریتنی جنودک اذن لی اری کا جنودی، تو نے اپنے لشکر تو مجھے دکھا لیے، اب مجھے اجازت دے کہ میں بھی اپنے لشکر تجھے دکھاؤں۔ فاشار الی السماء، اشارہ کیا آسماں کی طرف، اور اللہ کی طرف سے شمشیر بکف فرشتے نازل ہوئے جو کہ 90,000 سے زیادہ تھے۔ اس لیے ان کو عسکری کہا گیا، حالانکہ 5,000 تو بدر میں آئے تھے۔ ان کے جد بزرگوار نے 84 جنگیں جیتی، حضور کی معیت میں 3 جیتی، حضور کے بعد 87 جنگوں کے ہیرو کو عسکری نہ کہا گیا، حضور کو عسکری نہ کہا گیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے القاب میں عسکری نہیں ہے، مگر آپ کا لقب عسکری۔ یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیجئے کہ امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کو ابن الرضا بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کی جو کنیت تھی، 2 کنیتیں مشہور تھی،
ایک ابن الرضا اور ایک ابو محمد، بلکہ امام محمد تقی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام جمیعاً تک سب کے سب فخر سے ابن الرضا کہلاتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ بھی ابو محمد ہے، یہ بھی ابو محمد ہے۔ اور یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ بی بی نرجس خاتون کو جو رشتہ ازدواج میں دیا گیا یہ ایک بشارت تھی جو حضور کے ذریعے اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے، یعنی جو آنے والا ہے وہ پیٹرنل سائڈ سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہو، میٹرنل سائڈ سے وہ وصی اوصیاء وصی انبیاء ما سلف کی طرف سے ہو، تاکہ یہ آپس میں ربط و ضبط پیدا ہو جائے۔ ثانیاً میں یہ عرض کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو قائم کہا جاتا ہے۔ اقامت کو بھی اقامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دیتی ہے۔ قیامت کو بھی قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو قائم آل محمد ہیں جن کے لیے کوئی بیٹھ نہیں سکے گا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے والد کے احترام کے پیش نظر۔ ثالثاً میں یہ نقطہ عرض کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو پاکیزہ جگہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں اس کو سامرہ کہا جاتا ہے۔ سامرہ اصل میں سرہ من رآہ ہے، یعنی وہ خوش ہو گیا جس نے اس سرزمین کو دیکھا، یعنی سامرہ وہ سرزمین ہے جس کے دیکھنے والے کو اللہ خوشی نصیب فرما دیتا ہے۔ رابعاً میں یہ عرض کروں گا کہ یوسف آل محمد کنویں میں ڈوبنے لگے، اہل خانہ نے امام علی نقی علیہ السلام سے کہا خذ العسکری، کہ بچے کو پکڑ لیجئے، آپ محو عبادت تھے، آپ عبادت فرماتے رہے، عبادت کے بعد جب فارغ ہوئے تو اشارہ الی البئر، کنویں کی طرف اشارہ کیا، پانی حجت خدا کو اوپر لے آیا۔ حالانکہ ایک نبی بھی کنویں میں ڈوبے تھے، انہیں جبریل نے بچایا تھا۔ یہ ہیں کہ جن کے ذریعے، جن کے اسماء مبارکہ کے ذریعے جبریل کو بھی نجات ملتی ہے۔ یہ بھی میں پوائنٹ عرض کروں گا آپ کی خدمات عالیہ میں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر جو منسوب ہے کسی امام کے ساتھ منسوب تفسیر نہیں ہے، صرف اور صرف امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ تفسیر منسوب ہے جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کہلواتی۔ اگرچہ میں گھنٹہ بھی اگر گفتگو کرتا رہوں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں جو فضائل و مناقب ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ مثلا اسی حاکم میں بنی عباس کا زو میں امام علیہ السلام کو ڈالنا اور وہاں پر روشن دان سے دیکھنا کہ کس طرح حجت خدا کو یہ درندے کھا جائیں گے، کیا دیکھتا ہے کہ درندے اس سرزمین کا بوسہ لے رہے ہیں جہاں حجت خدا کے
قدم لگ رہے. اسی طریقے سے کوئی شخص اپنے کرتب دکھاتا ہوا آیا اور اس نے اپنے مذہب کا پرچار اتنا کر دیا کہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر لوگ سابقہ انبیاء کے مذہب پر جانے لگے. تو امام علیہ السلام کو بلوایا گیا. ہوا اس طرح کہ بارش رک نہیں رہی تھی، تو جس کرتب کرنے والے کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، وہ ہڈی آپ نے واپس لے لی تو بارش تھم گئی. آپ نے کہا سابقہ انبیاء میں سے یہ کسی نبی کی ہڈی ہے جو اس شخص نے اپنے ہاتھ میں لی ہے. یہ جب آسمان کی طرف کرتے ہیں تو باران رحمت نازل ہو جاتی ہے. اس قسم کے بہت سارے فضائل و مناقب کتب و سیر میں بہار میں کل ہی میں دیکھ رہا تھا درج ہیں. ایک پوائنٹ جو میں یہ عرض کروں گا، امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے باقاعدہ زمینہ سازی فرمائی، اپنے نمائندے معین فرمائے. بہت سارے شہروں میں لوگوں کو متوجہ کیا، فلاں شہر میں ہمارا فلاں نمائندہ ہے، فلاں شہر میں ہمارا فلاں نمائندہ ہے، تاکہ جب حجت خدا پردہ غیبت صغریٰ یا پردہ غیبت کبریٰ میں جائیں تو اس وقت شناخت نمائندگان حجت خدا میں پریشانی نہ ہو. آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں اس عظیم دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انتہا میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں، اگرچہ یہ کئی دفعہ آپ سن بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے 51 رکعت نماز یومیہ پڑھتا ہو. دوسری نشانی یہ ہے زیارت 40 کرتا ہو. تیسری نشانی یہ ہے زیارت 40 آپ تمام حضرات الحمدللہ کرتے ہیں، اور اسی سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیارت 40 کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے نواز دیتا ہے. اسی طریقے سے الخاتم بالیمین، یہ نشانی ہے مومن کی کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے. دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا یہ خود باعث برکت بھی ہے، علامت تشیع، علامت مومن بھی ہے. تعفیر الجبین، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ سجدہ گاہ ساتھ رکھے، سجدہ سجدہ گاہ پہ کریں، تربت الحسین علیہ السلام پہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جہر کے ساتھ پڑھنا، اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا. اللہ ان 5 نشانیوں کے ساتھ ہمیں متصف فرمائے. انما العید لمن لا ذنب لہ، عید اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو گناہ نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے دن ہمیں نصیب فرمائے. ایک خوشی یہ نصیب ہو کہ ہم سب کو اللہ حج و زیارات نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا یابی ہو، جو بے گناہ قید ہیں ان کی قیدوں کو اللہ رہا فرمائے، جو تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جناب ملک شیر محمد صاحب جو کل دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو متعالی فرمائے. جتنے بھی مومنین مومنات انہائے عالم میں
بشمول نارتھ امریکہ، مغرب و مشرق دفن ہے قبرستانوں میں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو مومن مومنہ اس پروگرام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے۔ اللہ آپ سب کے، ہم سب کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یوم ولادت کے صدقے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے فرزند ارجمند امام زمانہ علیہ السلام کے دور کو ہمیں درک کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے، سر من رعا یا سر من رعا کو بھی ہمیں دیکھنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اسعد اللہ ایامکم سعیدہ، عیدکم مبارک، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ و